حضرت ابراہیم بن ادھم بڑا مشہور نام ہے. ابراہیم بن ادھم نے اللہ سے پوچھا ایک دن، اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون؟ جنت میں میرا پڑوسی کون؟ توجہ کرنا بہنوں، جنت میں میرا پڑوسی کون؟ تو خواب میں دکھایا گیا ایک مجنونہ ہے. حالانکہ وہ محبوبہ تھی لیکن اس کو لوگ مجنونہ یعنی پاگل پاگل کہتے تھے. مجنونہ ہے، مجنونہ ہے، وہ آپ کی جنت میں پڑوسی ہے. کہاں ملے گی؟ کہ وہ بکریاں چراتی ہے، جنگل میں اکیلی بکریاں چراتی رہتی ہے، پگلی، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. جیسے ابراہیم بن ادھم پتہ پوچھتے پوچھتے پہنچے تو اس نے دور سے دیکھ کے کہا ابراہیم جنت میں ملنا تھا، وہ اتنی جلدی کیا کر دی ملنے میں؟ ہماری تمہاری دوستی تو جنت میں ہے، جنگل میں تو ہے نہیں، تم جنگل میں چلے آئے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا جس نے خواب میں آپ کو میرا پتہ بتایا نا اسی نے آپ کا نام مجھے بتایا. دیکھو یہ خواتین تھی، یہاں تو لالی پاؤڈر سے سوا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، پوری زندگی کبھی نماز کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے. میری بہنوں یہ تھی عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں یہ تھی، مسلمانوں کی بہویں یہ تھی، مسلمانوں کی بیٹیاں یہ تھی. آج تو سب کچھ دین دھرم چھوڑ کر نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا گیا ہے اور اپنے نفس کے پجاری بن گئے ہیں. نکلو نفس کی پوجا سے، کچل ڈالو نفس کی ان خواہشات کو پیروں تلے، پھر خدا تمہیں کیا مقام عطا کرے گا. فرمایا گیا جنت دو قدم پر ہے، ایک نفس پہ قدم رکھو اور دوسرا قدم جو ہے جنت پہ رکھ دو. نفسانی خواہشات کو کچل دو، نکلو ان تعجشات سے، نکلو ان عیاشیوں سے، نکلو ان گناہ سے، نکلو ان جرائم سے اور اپنی خواہشات کو کچل کر خدا کی عبادت کی طرف رخ کرو. حضرت ابراہیم بن ادھم کو کہا ابراہیم اتنی جلدی کر دی، ہمیں تو جنت میں ملنا تھا نا. کہا مجھے میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہا جس نے خواب میں میرا پتہ بتایا اسی نے آپ کا نام بھی مجھے بتا دیا. تو دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیاں دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے. تو ابراہیم بن ادھم نے پوچھا او مجنونہ یہ بکریاں تیری بھیڑیے سے دوستی ہے اور اس بھیڑیے کی بکری سے دوستی؟ کہا ابراہیم اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ہم نے اللہ سے دوستی کر لی تو ہماری بکریوں سے بھیڑیوں کی دوستی ہو گئی. میری بہنوں محبتوں کا فلسفہ یہی ہے، اللہ سے تم دوستی کر لو. اللہ ہر دشمن کو نہ جھکایا تو پھر کہنا، دشمنوں کو محبت کرنے پہ مجبور نہ کیا تو پھر کہنا، گناہوں کو چھوڑو. ارے گناہ چھوڑنے سے جب اللہ ملتا ہے تو رشتہ کیا چیز ہے بھائی، رشتے کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا خدا کے لیے، یہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئی ہو، تھوڑی دیر بس تصور کرو کہ ہم جب قبر میں جائیں گے، کوئی تکیہ نہیں، کوئی چادر نہیں، کچھ نہیں، کفن اور کفن اور کفن، کوئی بھیا نہیں، کوئی بھابھی نہیں، کوئی تعریف کرنے والا، کوئی شوہر نہیں، کچھ نہیں. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. کچھ نہیں، یہ دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں. لوگ جنازے سے لوٹتے ہیں بولتے ہیں کہ بہت اچھی نہیں تھی یار، اس کو تو پکانا بھی نہیں آتا. یہ دنیا ہے، یہ کیا دنیا کے چکر میں پڑے ہو. نکلو اس دنیا کے مکر سے، توبہ کرو، اپنی قبر کو بہتر بناؤ. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. اللہ کو راضی کر لیا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس کو ناراض کر دیا تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. تمہارے اوپر ہے، تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو. شعبان کا مہینہ ہے، ہم ابھی انشاءاللہ ذکر و دعا میں توبہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اللہ کو راضی بھی کریں گے، منائیں گے بھی. اور آج ہم اپنے اللہ کو منا کر اٹھیں گے، انشاءاللہ راضی کر کے اٹھیں گے. اور ایک بات بتاؤں، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. میرا اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. 2 آنسوؤں کے قطرے پیش کر دو بس مان جاتا ہے. اتنا آسان ہے اس کو منانا، فوراً مان جاتا ہے. اس کو آج ہم منانے کی کوشش کریں گے، میں بھی اور آپ سب، اور سب توبہ کریں گے. آج سے زندگی بدلیں گے. دیکھو اجتماع میں بہنوں ہمیشہ آتی ہو، آج بھی آئی ہو، اگر آج بھی سن کے چلی گئی، کیا اچھی نعت پڑھی بلبل باغ مدینہ نے، کیا اچھا بیان کیا مفتی صاحب نے، کیا اچھا بیان کیا مبلغ صاحب نے، کیا اچھا بیان کیا سید صاحب نے. یہی اگر کرتی ہوئی چلی گئی تو آئی تھی اور چلی گئی. میری بہن بدل کر جا، اس لیے کہ اگر آج نہ بدلے گی
تو اللہ تجھے کبھی بدلنے کا موقع نہیں دے گا. کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کل کی فکر کے چکر میں آج ابھی اسی وقت بدلو، اپنی آخرت سوچو. جب بھی دل گناہ کرنے کو چاہے، جب بھی دل پاپ کرنے کو چاہے، جب بھی دل برائی کرنے کو چاہے، بس اتنا سوچنا غیرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے عزیز دوستوں اور خاص طور پر میری بہنوں، آپ نے ابھی جو بیان سنا، اس میں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کا واضح پیغام دیا گیا ہے. یہ صرف ایک قصہ یا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ہمیں اپنی حقیقت دکھائی گئی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل مقام ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ دل کی سچائی اور اخلاص سے ملتا ہے. اس مجنونہ عورت کو لوگ دنیا میں کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ جنت میں ولی کے پڑوس میں رکھی گئی. یہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی نظر میں اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی نظر میں بھی ویسے ہی ہیں؟ اس بیان میں بار بار ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ نفس کی خواہشات انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے تو وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اپنے نفس کو دباؤ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں رہتی. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اس قبر میں جانا ہے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی سہارا ہوگا. وہاں صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. اس دنیا کی حقیقت بھی ہمیں بتائی گئی کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. یہ ہمیں وقتی خوشی دیتی ہے، لیکن اصل کامیابی آخرت میں ہے. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس بیان کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. اگر ہم چاہیں تو آج ہی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. کل کا کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. میرے عزیزوں، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے. اللہ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے. اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، وہ آنسو بہا دے تو اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کریں. خاص طور پر میری بہنوں، اس بیان میں آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع دیا گیا ہے. اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر شاید دوبارہ ایسا موقع نہ ملے. جب بھی دل گناہ کی طرف جائے تو یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے کافی ہے. آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو صرف سن کر نہ چھوڑیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت کریں. اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو ان لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں جو اس طرح کے پیغام کے محتاج ہیں. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سپورٹ کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.